بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شاہراہ دستور۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس اس بار اسلام آباد میں 15 اور 16 اکتوبر کو ہونے جا رہا ہے۔ یہ یقینی طور پر پاکستان کی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے کہ یہ اجلاس پاکستان میں منعقد ہو رہا ہے اور پاکستان اس کو چیئر کر رہا ہے۔ یہ یقینی طور پر سیاسی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے اور عسکری تعاون کی یہ تنظیم ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں جو علاقائی مسائل ہیں خصوصاً اس پر بہت بات ہوتی ہے، یعنی خطے میں جو اقتصادی صورتحال ہے اس حوالے سے اور جو سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے بھی اس میں تفصیل سے بات چیت ہوتی ہے۔ پاکستان میں رکن ممالک کے سربراہان کی جو شرکت ہے وہ متوقع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چین کے وزیر اعظم جو ہیں وہ اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں۔ وہ نہ صرف اس کانفرنس میں شرکت کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے بھی ان کی بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم چین کا یہ انتہائی اہم دورہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کانفرنس کے لیے ایک اور اہم جو پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ اب سے کچھ روز قبل بھارت نے بھی اپنے وفد کی تصدیق کر دی ہے، اور بھارتی حکومت کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی زیر قیادت بھارت کا وفد بھی اس کانفرنس میں شرکت کرے گا۔ یقینی طور پر پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں اس میں اگست 2019 کے بعد جو ایک تعطل ہے، ڈیڈ لاک ہے، وہ بدستور موجود ہے، لیکن بہرحال اس کانفرنس میں بھارت کی شرکت کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان اس تنظیم کا انتہائی اہم رکن ہے۔ 2005 سے پاکستان اس تنظیم کے ساتھ ایک مبصر ملک کی حیثیت سے کام کر رہا تھا، مبصر ملک تھا۔ پھر 2015 میں بھارت اور پاکستان کی رکنیت ہوئی، اور 2017 میں پاکستان اور بھارت اس تنظیم کے مستقل رکن بن گئے۔ دہشت گردی کے حوالے سے، علیحدگی پسند تنظیموں کے حوالے سے، مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے اس فورم پہ اکثر بات ہوتی رہی ہے، اور یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا فورم ہے اس خطے کا، جو اس خطے کے اندر جو اقتصادی ترقی ہے اس حوالے سے بھی ہمیشہ سے بات چیت کرتا رہا ہے، اور ظاہر ہے اس اقتصادی ترقی کا براہ راست تعلق عوام کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے اس خصوصی پروگرام میں شنگھائی تعاون تنظیم کا جو سربراہی اجلاس پاکستان میں ہونے جا رہا ہے اس کی کتنی اہمیت ہے، اور اس کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے یہ پاکستان کی کتنی بڑی سفارتی کامیابی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار ملک منظور احمد۔ ملک صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں کسور کلاسرا، سینئر صحافی۔ کسور صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم۔ جوہر سلیم صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں بین الاقوامی امور پر نظر رکھتی ہیں ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز کریں گے ہم جوہر سلیم صاحب سے۔ جوہر سلیم صاحب آپ فرمائیے گا یہ کتنی اہم پیش رفت ہے، اور جو ہماری وسیع تر خارجہ پالیسی ہے اس کے کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو آپ بتائیے گا کہ اس تنظیم کے اجلاس کی کتنی اہمیت ہے؟ جی بالکل، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے ایک بہت بڑی انٹرا ریجنل کوآپریشن کی تنظیم ہے۔ اس میں دنیا کی تقریباً یہ سمجھتے ہیں جو جی این پی ہے، جو جی ڈی پی ہے، اس کا 40% حصہ جو اس میں ملک اس کے ممبرز ہیں ان کی جی ڈی پیز ملا کے بن جاتا ہے، ان کی آبادی بن جاتی ہے بلکہ 40%، اور جو جی ڈی پی ہے اس کا 32%۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت ایک انتہائی اہم فورم ہے۔ پاکستان، آپ نے بالکل درست کہا، اس کا 2017 میں پاکستان اور انڈیا اس کے ممبرز بنے، جبکہ یہ تنظیم پہلے شنگھائی 5 کے طور پہ تھی، 96 میں بنی، اور پھر 2001 میں یہ ایس سی او کے طور پہ آئی۔ تو اس کے جو اجلاس ہوتے ہیں وہ ہر سال ہوتے ہیں۔ اس کے ایک سمٹ کا اجلاس ہوتا ہے جس میں ہیڈز آف سٹیٹس ہوتے ہیں، وہ اس کا سب سے جو ہے اہم فورم ہے۔ اس کے بعد پھر یہ فورم آتا ہے جو ہم ہیڈز آف گورنمنٹ کاؤنسل کہتے ہیں، جس کی میٹنگ یہاں پہ ہو رہی ہے اس وقت۔ یہ جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی تاجکستان میں ہوئی تھی پچھلے سال، اور جو ہیڈز آف سٹیٹس کی جو کاؤنسل کی میٹنگ ہے وہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جولائی میں قزاقستان آستانہ میں ہوئی تھی۔ تو اس میں یہ جو فورم ہے اس میں ایک تو آپ نے جس طرح صحیح کہا سیکیورٹی کوآپریشن، لیکن اس کے علاوہ کنیکٹیوٹی، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، اکانومی، ٹریڈ، فائنانس، پھر اس کے بعد کلائمیٹ ریزیلینس، اور اسی طرح پاورٹی ایلیویشن، بہت زیادہ سبجیکٹس ہیں جو اس کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ یہ ملک جس میں اپنا تعاون اس میں بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو ان میٹنگز میں نیچرلی جو ہیڈز آف اسٹیٹ لیول کی میٹنگ ہوتی ہے جو ابھی جولائی میں ہوئی تھی قزاقستان میں، اس میں زیادہ وہ سیکیورٹی اور اس طرح کے جو ہیں ایشوز، جو پولیٹیکل ایشوز ہیں، وہ زیادہ زیر غور آتے ہیں۔
اور جو ہیڈز آف گورنمنٹ لیول کی میٹنگ ہوتی ہے جو یہ ہو رہی ہے اس وقت، اس میں زیادہ جو اکانومی اور ٹریڈ اور کنیکٹیوٹی اور کلائمیٹ چینج، کلائمیٹ ریزیلینس اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. اسی تنظیم کا ایک جو ہے میکنزم ہے جس کو ریٹس کہتے ہیں، وہ ریجنل اینٹی ٹیررزم کوپریشن کا ایک میکنزم ہے. اس میں یہ سارے ملک جو ہیں اس میں انٹیلیجنس کوپریشن اور ڈائلاگ کے تھرو کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی یہ سیکورٹی ایشوز فیس کر رہے ہیں، جیسے ٹیررزم ایک بہت بڑا ایشو ہے، تو اس کے بارے میں بھی ایک دوسرے سے تعاون جو بڑھائیں. تو یہ ایک اہم اجلاس ہے. چائنا کی طرف سے لی چیانگ ظاہر پرائم منسٹر آ رہے ہیں. انڈیا سے جے شنکر جو ان کے فارن منسٹر ہیں، انہوں نے اپنی آمادگی ظاہر کی. ابھی انہوں نے جو ہے نا پبلکلی ایک میڈیا کو اسٹیٹمنٹ دی تھی. اچھا، اس میں یہ کہنا انٹرسٹنگ ہے کہ انڈیا کی طرف سے جو پچھلی جو سربراہی جو اجلاس تھا، جو ہیڈز آف اسٹیٹس کی میٹنگ ہوئی تھی ابھی قزاقستان میں آستانہ میں، اس میں بھی جے شنکر نے ہی شرکت کی تھی. اور انڈیا کی پچھلے سال انڈیا نے اس کے سربراہی میٹنگز جو ہے وہ انڈیا میں ہونی تھی جو ہوئی، لیکن انہوں نے اس کو ورچوئل کر دیا تھا، ٹیلی کانفرنس کے تھرو وہ ساری کی تھی. اور وہ دلچسپ ہے کیونکہ اس سے پہلے 2020 میں یہ میٹنگ ہوئی تھی کووڈ کی وجہ سے ٹیلی کانفرنس میں. پھر 2021 کی اور 2022 کی میٹنگ جو ہیں وہ ان پرسن ہوئی تھی، لیکن انڈیا نے اس کو ٹیلی کانفرنس کیا دوبارہ سے 2023 میں، جسے تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ وہ اپنا جو اس میں جو لیول ہے اپنا، اور جس طرح سے اس میں بھی ظاہر ہوتا ہے جو لاسٹ میٹنگ قزاقستان میں ہوئی ہے جس میں سارے سربراہان نے شرکت کی تھی. پاکستان سے پرائم منسٹر گئے تھے اور صدر پیوٹن اور شی جن پنگ اور تمام ہیڈز آف اسٹیٹس وہاں پہ جو باقی ملک ہیں، بلکہ ان کے علاوہ بھی جو ملک ممبر نہیں بھی ہیں اس میں بھی، جس طرح اردوان وہاں پہ آئے تھے، امیر آف قطر آئے تھے، تو بہت ایک اہم میٹنگ تھی. لیکن انڈیا کی طرف سے وہاں پہ بھی جے شنکر نے ہی شرکت کی تھی، جس سے یہ لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا اس کو ذرا اپنی جو ہے شرکت کی اہمیت جو ہے اس کو تھوڑا سا کم دکھانا چاہتے ہیں. یہ آپ نے اہم بات کی، یعنی وہ ڈاؤن گریڈ رکھنا چاہتے ہیں تھوڑا سا. اس کو میں چاہوں گا کہ بعد میں آگے جب ہم آئیں گے تو آپ سے اس حوالے سے پوچھیں گے بھی کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اور کچھ اس میں اہم نکات اور بھی ہیں. قصور صاحب آپ بتائیے، یہ انتہائی اہم کانفرنس ہے، جیسے سابق سیکرٹری خارجہ صاحب بھی بتا رہے تھے، جوہر سلیم صاحب بھی بتا رہے تھے. اس لیے پاکستان اور ہم سب کو اس بارے میں بہت سینسٹیو ہونا ہے، اور اسی حوالے سے ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ضروری ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سیکیورٹی کے جو اقدامات ہیں وہ بھی فوج کے حوالے کر دیے گئے ہیں آرٹیکل 245 کے تحت، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے ڈپلومیٹکلی یعنی سفارتی سطح پر یہ بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے. دیکھیں جوید صاحب، تھینک یو ویری مچ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انتہائی امپورٹنٹ ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے، اور یہ علاقے کا سب سے بڑا ایونٹ ہے. اس میں مطلب چائنا، رشیا، انڈیا کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. یہ بڑے بڑے ملک ہیں. تو میرے خیال میں جو آپ نے ایک انٹرو میں ایک بات کی ہے کہ سیکورٹی کے معاملات ہوں، آپ کی اقتصادیات کے معاملات ہوں، جس طرح ہمارے جو ہیں پینلسٹ نے ایک بات کی ہے 40% آف ٹوٹل جی ڈی پی یہ اس خطے کے جو ممالک ہیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اور واقعی بہت بڑی کامیابی ہے. میں ویسے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ 2019 میں جو پاکستان اور انڈیا کے جو معاملات تھے ہم اس کو کور بھی کرتے رہے، آپ بھی ہمارے ساتھ تھے. تو اس کے بعد میں آپٹیمسٹک نہیں تھا کہ انڈیا کی طرف سے یہ ریسپانس آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ کریڈٹ گوز ٹو انکمبنٹ گورنمنٹ. شہباز شریف کی جو کیبنٹ ہے، ان کی جو گورنمنٹ ہے، ان کو آپ دیں ڈیو جو ایک کریڈٹ ہے. میرے پینلسٹ شاید اس سے ایگری ہوں یا نہ ہوں، بہرحال ایک بہت بڑا ہے ان کا ایک ہوم ورک ہے ان کے پیچھے انڈیا کو لے کے آنا ٹیبل کے اوپر. اور اسحاق ڈار صاحب جو تھرو آؤٹ دا کریئر اپنے وہ وزیر خزانہ رہے، اور وہ اب وزیر خارجہ بھی ہیں، نائب وزیر اعظم بھی ہیں، ان کا بھی بہت بڑا کریڈٹ ہے، آپ کو دینا چاہیے. اور واقعی جس طریقے سے اس کو ایکچولی یہ ڈریگ کر کے یہ لے کے آئے اپنے ٹیبل کے اوپر، اور آپ نے دو اس سے جو براؤنی پوائنٹ ہے آپ نے سکور کیا. پہلا تو یہ کہ آپ نے سکور کیا ہے کہ یس اس خطے کی بڑی طاقت ہے، یو آر نیوکلیئر پاورڈ اسٹیٹ. آپ نے اپنی اہمیت وہاں پہ جا کے منوائی ہے. اور دوسرا، جب دشمن آپ کی اہمیت کو سمجھے اور آپ کو اگنور کرنے کی پوزیشن میں نہ آئے، تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑی بات ہے، سفارتی کامیابی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کی ہے. انفارچونیٹ ہے اگر اس پوائنٹ کے اوپر میرا خیال یہ تھا کہ اگر سارے آپ جتنے بھی پولیٹیکل ہمارے بگ وگز ہیں، یو نو واٹ آئی مین، کہ اس پوائنٹ کے اوپر ایک اتنی بڑی آپ سفارتی کامیابی اور اتنے آپ اقتصادی معاملات کو بھی سائڈ پہ کرتے ہیں، آپ کم سے کم یونٹی تو شو کریں. دنیا آپ کو مان رہی ہے لیکن آپ اکٹھے تیار نہیں ہیں بیٹھنے کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ
मैं आपको बताऊं कि जब भी पीएमएल नून की गवर्नमेंट आई है, ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब जब भी ड्राइविंग सीट पे बैठे, आप ये देखें कि उन्होंने हमेशा अपने हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात की कोशिश की है। जिस तरीके से वो मोदी को लेके आए वहाँ पे लाहौर में, जब अफगानिस्तान से यहाँ पर आए, उसके बाद जब भी आए, हालांकि मैं आपको बताऊं, मुझे याद है कि एक उनके कैबिनेट के मिनिस्टर थे, उन्होंने उनको अभी भी हैं उनके साथ, उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप इंडिया को कुछ अरसे के लिए छोड़ दें, बिकॉज आपको ना सिर्फ ये कि यहाँ पे जो पावरफुल सर्कल है उससे आपको पॉलिटिकली आपको सेटबैक का सामना हो सकता है, लेकिन स्टिल एज ए प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने हमेशा कोशिश की कि आप हमसायों को साथ लेके चलें, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश हमेशा उन्होंने की। अब भी बड़ी पावरफुल कोशिश होगी। मेरे नज़दीक सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऐसा एक स्टेटस एक्वायर कर गए हैं कि आपका जो दुश्मन है वो आपको इग्नोर करने की पोजीशन में नहीं है। क्रेडिट गोज़ टू द टीम। आपने इसाक डार साहब की बात की है, इसमें ढेर सारे और भी हैं, तो वाकई जहाँ ड्यू है देना चाहिए। पाकिस्तान हैज़ स्कोर्ड ए ब्राउनी पॉइंट, क्रेडिट जहाँ बनता है उसको देना चाहिए। बड़ी कामयाबी। इसका ये भी एक मतलब है कि स्टेट, रियासत, हुकूमत, वो चाहे उसके रास्ते में जितनी भी रुकावटें आएँ, लेकिन वो कमिटेड है इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए, और जो उनकी जिम्मेदारी बनती है, हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है, अवाम उनसे तवक्को रखती है। जी बहुत शुक्रिया जावेद साहब। देखिए, इसकी जो सफारती अहमियत है उससे तो बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान की एक इम्पोर्टेंस है खत्ते में। जिस तरह खिदर भाई ने कहा कि पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर पावर, तो इलाकाई ताउन, इलाकाई जो कनेक्टिविटी है और सफारती तल्लुकात को बढ़ाने के हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत की जो कोशिश है इंतहाई हाईली कमेंडेबल है। और जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान सफारती आइसोलेशन का शिकार हो जाएगा, यकीनन एक गुमराह कुन प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ कई सालों से जारी रहा है कि जी पाकिस्तान सफारती सतह पर तनाव हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन पाकिस्तान की सफारती जो अहमियत है दिन ब दिन बढ़ रही है, और हम देख सकते हैं गुज़श्ता चंद सालों से कि जो हेड्स ऑफ स्टेट पाकिस्तान आए, ये पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ने जो आलमी सतह पर दौरे किए हैं और आलमी रहनुमाओं से जो मुलाकातें हुई हैं, हाल ही में आपने देखा जिस तरह मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म आए, उससे पहले ईरान के और बेशुमार और हेड ऑफ स्टेट जो है उन्होंने पाकिस्तान के दौरे किए। तो इससे यकीनी बात है कि पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल है खत्ते में पायदार अमन और इस्तेकाम को यकीनी बनाने के हवाले से। और जो काउंटर टेररिज्म, और जिस तरह जौहर साहब ने कहा कि ये एक बड़ा अहम फोरम है जिसमें हेड्स ऑफ स्टेट शिरकत करते हैं, और वहाँ इलाकाई ताउन और इंसदाद दहशतगर्दी और जो इकनॉमिक डिप्लोमेसी है, ट्रेड डिप्लोमेसी है, या दीगर और मामला है, जैसे क्लाइमेट चेंज की उन्होंने जिक्र किया, तो ये वो ग्लोबल चैलेंजेस हैं जिससे निपटने के हवाले से कोई एक मुल्क तने तरह कामयाब नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि इस फोरम के ज़रिए एक जामिया एक जो शराकत दारी है उसको आगे प्रमोट किया जाएगा। और यकीनी बात है कि खित्ते में इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत पेचीदा है, और ख़ासकर जो लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी की जो चैलेंजेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, दीगर और ममालिक में आप देख सकते हैं, ख़ुद पाकिस्तान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का एक तवील अरसे से शिकार है। तो ये जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, काउंटर टेररिज्म के हवाले से स्ट्रेटजी है, ये तमाम बातें इस फोरम पर डिस्कस होंगी, और यकीनन एक वे फॉरवर्ड होगा कि एक इट्स अ माइलस्टोन। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे रास्ते और एवेन्यूज़ निकलेंगे कि किस तरह दो तरफा ताउन है, ख़ासकर जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। रूस के साथ आप देख सकते हैं कि आला सती अभी वफ्द हमारा मॉस्को से होकर आया है, मुसद्दिक मलिक साहब थे, दीगर और लोग थे, अलीम खान साहब गए हुए हैं। तो आला सती जो उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हाल ही में पाकिस्तान आए रूस के, तो जो एनर्जी का एक कॉरिडोर है, सी पैक को एक्सपेंड करने की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान खत्ते के दीगर ममालिक को दावत दे रहा है कि उसका पार्ट बने। तो ये एक बहुत एक अच्छा इवेंट साबित होगा, फ्रूटफुल होगा, और इसके जो असरात है वो दीगर ममालिक तक भी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शाजिया साहिबा, अब ये जाहिर है इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से अहम डेवलपमेंट है कि जयशंकर जो हैं वो भारतीय वज़ीर ख़ारजा वो आ रहे हैं। लास्ट टाइम अगर हम देखो 2015 में सुषमा स्वराज जब उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थीं तो उन्होंने पाकिस्तान का विज़िट किया था, और पाकिस्तानी यहाँ पे एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की थी, पाकिस्तानी हुकाम के साथ बातचीत भी की थी। फिर उसके चंद दिन बाद फिर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी भी आए थे शादी में शिरकत के लिए। अहम डेवलपमेंट है ये यकीनी तौर पर सिफारती लिहाज से पाकिस्तान के लिए भी। अगर एक एंगल से देखा जाए, एक ट्रेजेक्टरी से देखा जाए तो अहम डेवलपमेंट है, लेकिन जिस ट्रेजेक्टरी से मैं देख रही हूँ वो जरूर हो सकता है डिफरेंट हो बाकी लोगों की, कि एससीओ कोई बायलैटरल प्लेटफॉर्म है ही नहीं। एससीओ तो मल्टी मॉडल, मल्टी नोडल वर्ड है जिसकी डिफरेंट नोड्स हैं, और इसमें दो ममालिक के आपस के ताल्लुकात कैसे हैं कैसे नहीं हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि
یہ گلوبل ساؤتھ کا براڈر ایجنڈا جو ہے یہ اس پہ بیس کرتی ہیں. ملٹیپل آرگنائزیشن ہے, صرف یہ نہیں ہے, بہت سی ہیں اور چلتی رہتی ہیں, اور ان کے سمٹس ہوتے رہتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ جتنی بھی ہیں, یہ برکس ہو گیا, ایس سی او ہے, یورو ایشین اکنامک فورم ہے, آسیان ہے, اور بہت سے نام اسکیپ کر رہی ہوں گی میں, یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ نیو ورلڈ آرڈر کے 4 نکات پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں, جن میں سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں نیو گلوبل سیکیورٹی ارینجمنٹ چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں نیو گلوبل سیولائزیشن کا ایک انیشیٹو چاہیے, اور ساتھ میں ہمیں گلوبل ریجنل کنیکٹیویٹی چاہیے, اور آخر میں چوتھا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ ہمیں نیو اکنامک جو ہے ریفارم کا انیشیٹو چاہیے. یہ 4 چیزیں ہیں. گلوبل انیشیٹو جو ہمارا ڈیفنس کا ہے, اس میں بہرحال ہمارا ڈیفنس کوآپریٹو ہوگا, ایبسولوٹ نہیں ہوگا کولڈ وار کے بلاک فارمیشنز کی طرح. اسی طرح سیولائزیشن کا جو ہے انیشیٹو, اس کے انڈر یہ ہوتا ہے کہ ہر جو ہے وہ تہذیب, ہر معاشرہ, ہر چیز, ہر سوورینٹی جو ہے اس کی ہم انٹیکٹ رکھیں گے. ہم کوئی بھی آئیڈیا جو ہے وہ کہیں سے بھی ٹرانسپورٹ کر جیسے کہ لبرل ڈیموکریسی ہے, جیسے کہ فیمنزم ہے, یا کوئی بھی ایسا آئیڈیا, اس کو زبردستی کسی بھی قوم, کسی بھی معاشرے, کسی بھی تہذیب, کسی بھی ملک, سوورن کنٹری پہ تھوپا نہیں جائے گا. تو یہ 4 چیزیں ہیں کہ آپ کی سیولائزیشن کی انیشیٹو ہے, آپ کا گلوبل سیکیورٹی ارینجمنٹ ہمیں مختلف چاہیے, ہمیں کنیکٹیویٹی چاہیے, اور ہمیں نیا اکنامک ریفارم, ایک ریفارمڈ سسٹم چاہیے. تو جے شنکر آ رہے ہیں, یہ ڈپلومیٹیکلی یہ ان کا ڈیسیژن تھا, انہوں نے آنا ہی تھا. اگر نہیں آتے تو اس میں میرا نہیں خیال ان کے آنے یا نہ آنے دونوں صورتوں میں یہ ایک ریجنل پلیٹ فارم ہے جس پہ بہت سے اور ممالک جو ہیں وہ آ رہے ہیں, اور یہاں پہ اس کے فریم آف ریفرنس میں ہے کہ بائیلیٹرل ڈسکشن نہیں ہوگی. اور انڈیا کے ساتھ ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ جب بھی اس پلیٹ فارم پہ بیٹھتا ہے بائیلیٹرل ڈسکشن میں آ جاتا ہے, اور یہی انڈیا کی بائیلیٹرل ہونا ہی ہمارا برکس میں جانے کا پرابلم بھی بنا ہوا ہے, کہ باقی سب بہت ان کو ہو جاتے ہیں کہ یہ اگر یہ بائیلیٹرل ہی رہیں گے تو ہم کچھ بھی بائیلیٹرل نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں پہ چیزیں ریجنل بیسس پہ ہو رہی ہیں. جے شنکر نے کہا ہے کہ صحافی کا جواب دیا ہے کہ آئی ایم اے ویری سیولائزڈ پرسن اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو بہیو ویل. تو آپ کی بہت مہربانی ہے, آپ سیولائزڈ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ بہیو بھی اچھا کریں گے. چلیں ٹھیک ہے. اس وقت ہمیں میں دوبارہ بھی آتا ہوں ڈاکٹر شازیہ صاحب جانب, لیکن ہمیں اس وقت بھارت سے انڈیا ٹوڈے کے سینئر صحافی راجیش پور صاحب جوائن کر رہے ہیں. راجیش صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آداب. آپ فرمائیے گا, ظاہر ہے کہ بھارت نے فیصلہ کیا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی زیر قیادت وفد پاکستان آئے گا اور اس فورم میں وہ شرکت کرے گا, اور یقینی طور پر یہ بائی لیٹرل فورم نہیں ہے, ملٹی لیٹرل فورم ہے. اس میں چیزوں کو علاقائی اور ریجنل سطح پہ دیکھا جاتا ہے. بہرحال بھارت میں اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے, اس پیش رفت کو؟ آداب. دیکھیے, میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس پروگرام میں. میرا یہ ماننا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک پازیٹیو سٹیپ ہے. آپ اس کو صرف اس طرح سے نہ دیکھیں کہ کوئی بائی لیٹرل بات چیت نہیں ہوگی, صرف ملٹی لیٹرل ڈائلاگ ہوگا. کہیں نہ کہیں اگر وہ پاکستان آ رہے ہیں, اگر وہ آنے سے منع بھی کر سکتے تھے, جو ایک بہت ہی نیگیٹو سائن ہوتا, لیکن وہ آ رہے ہیں تو اپنے آپ میں ہمیں اسے ایک پازیٹیو سائن کے طور پہ دیکھنا چاہیے. یہ ایک معمولی شروعات ہے, اور کبھی نہ کبھی انہی شروعاتوں سے کبھی سائیڈ لائنز پہ کوئی چھوٹی موٹی بات چیت ہوگی, بات آگے بڑھے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اسے ایک پازیٹیو طریقے سے دیکھنا چاہیے, اور یہ مان کے چلنا چاہیے کہ جہاں سمبند جو ریلیشن شپ ہے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں بالکل فروزن ہو چکے ہیں, کوئی بھی ایکسچینج نہیں ہو رہا بھائی, تو اس میں اپنے آپ میں ایک پازیٹیو, اس میں اور پروگریس ہمیں نظر آئے گی. کیونکہ جب 2 پڑوسی دیش ہیں, کب تک وہ ایسا ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے بات ہی نہ کریں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, سر وقت کی بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے, اور ہمیں اس کو ایک پازیٹیو طریقے سے ہی لینا چاہیے. یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں راجیش صاحب, کیونکہ ظاہر ہے کہ جیسے ڈاکٹر شازیہ صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہر فورم میں جہاں پاکستان اور بھارت ہوتا ہے تو وہاں پر ساری جو نظریں ہیں وہ پاکستان اور بھارت کے جو وفود ہوتے ہیں وہ ان پہ نظر ہوتی ہے. اور آپ نے بھی کور کیا ہوگا بہت سے ممالک کے اندر, ہم نے بھی بہت کور کیا. ہمیشہ سے تمام دنیا کے میڈیا کی نظریں جو ہے وہ پاکستان اور بھارت پہ ہوتی ہیں کہ کہیں آپس میں کوئی بات چیت ہو رہی ہے یا کہیں سائیڈ لائنز پہ کوئی بات ہو رہی ہے. تو یہ آپ درست
کہہ رہے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی اسے انتہائی مثبت دیکھا جا رہا ہے. اس سے کچھ نہ کچھ توقعات ضرور بنتی ہیں. آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ بالکل 100%. اور آپ نے بالکل صحیح بولا یہ کہ جو پورے دنیا کی نظر ان کے اوپر 2 نیوکلیر پاورڈ کنٹریز ہیں, نیوکلیر ویپنز ہیں دونوں کے پاس میں, اتنے پرانی دشمنی ان کے بیچ میں چلی آ رہی ہے, 3 جنگ ہو چکی ہیں بیچ میں, تو پوری دنیا کی نظر رہتی ہے. اور جس طرح کا ماحول اس وقت پوری دنیا میں دیکھیے, جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں جتنے کانفلکٹ زون سے وہاں سے رپورٹ کرتا ہوں, رشیا یوکرین ہو, چاہے اسرائیل غازہ ہو, تائیوان ہو, تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو اگر جس طرح سے حالات چل رہے ہیں اور اگر کبھی بھی جنگ ہوتی تو سب کوئی بھی پازیٹیو سے باہر نکل کے نہیں آ سکتی. فائنلی ہر چیز ٹیبل پہ ڈسکس ہو کے ہی کرنے والے سمے میں انڈیا اور پاکستان کو بھی یہی کرنا پڑے گا جو ان کے سٹینڈ ہیں دونوں کنٹریز, جنہوں نے اتنے ہارڈن سٹینڈ کر رکھے ہیں, اتنے سخت جو ہے انہوں نے اپنا سٹینڈ بنا رکھا ہے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہوئی کسی طرح کی فلیکسیبلٹی کی. اس پر دونوں ملکوں کو سوچنا پڑے گا اور تبھی اس میں مجھے لگتا ہے کوئی راستہ آگے نکلے گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ راجیش پوار صاحب آپ کے کمنٹس کی بات کا. اور آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جنگیں ہو رہی ہیں اور کانفلکٹ زونز میں آپ بھی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں اور ہم بھی کرتے رہے ہیں. ہمیں احساس ہے کہ جنگوں سے بہت نقصان ہوتا ہے اور اس خطے کی جو اقتصادی ترقی ہے وہ ہونی چاہیے, اس کا پھل جو ہے عوام تک پہنچنا چاہیے. جوہر سلیم صاحب, آپ نے بات سنی راجیش پوار کی بھی کہ بہرحال ٹھیک ہے یہ 2 طرفہ فورم نہیں ہے, ملٹی لیٹرل فورم ہے, لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ توقعات یقیناً قائم کی جا سکتی ہیں کیونکہ اس خطے میں 2 اہم ممالک ہیں پاکستان, دونوں کو ترقی کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے اور دونوں کے عوام کو بھی ظاہر ہے اقتصادی ترقی اور پراسپیرٹی ہی کی جانب جانا ہے. جی بالکل, جس طرح انہوں نے کہا ہے تو یہ ملٹی لیٹرل فورم, لیکن ملٹی لیٹرل فورمز میں بھی بائلیٹرل میٹنگز آن دا سائیڈ لائنز ہو سکتی ہیں. اور تو کہ جے شنکر صاحب جب انہوں نے اپنا اسٹیٹ کیا انہوں نے اس میں کہا کہ وہ ایسی پاسبلٹی دیکھتے ہیں کوئی بائلیٹرل میٹنگ کی, تو ٹھیک ہے, پھر بھی ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ایک کنسٹرکٹیو اپروچ اور ایک کنسٹرکٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ شرکت کریں گے, کیونکہ یہ بات بھی ٹھیک ہے راجیش جی کہ اگر وہ چاہتے تو وہ شرکت نہ بھی کرتے, وہ جس طرح انہوں نے پہلی بار کانفرنس ہی ٹیلی کانفرنس پہ کر دی, اس بار بھی کہتے کہ ہم ٹیلی کانفرنس پہ شرکت کریں گے, لیکن انہوں نے آنے میں آمادگی ظاہر کی, تو اس کو ہم ایک پازیٹیو سائن کے طور پہ دیکھتے ہیں. باقی ظاہر ہے کہ جو ایس سی او کا فورم ہے یہ ملٹی لیٹرل ہے اور صرف ریجنل نہیں, یہ ایک انٹر ریجنل فورم ہے جس میں 1 سے زیادہ ریجنز شامل ہیں. اور اس وقت جس بیک ڈراپ میں یہ پورا, حالانکہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو ہے اس کا یہ سیکنڈ ہائیسٹ سمٹ ہوتی ہے, اس میں لیول کا ہوتا ہے جو میٹنگ ابھی استانے میں ہوئی, لیکن کیونکہ جس بیک ڈراپ میں ہو رہا ہے سچویشن ہے اس وقت مڈل ایسٹ میں, جو ایران اور اسرائیل کے درمیان اور جو باقی وہاں پہ غزہ میں ہو رہا ہے اور پھر لیبنان میں اور ظاہر جو ہے ہی, تو وہ ان سارے اس بیک ڈراپ میں عام ہوتی ہے جب اس طرح کے ورلڈ لیڈرز اکٹھے ہوتے ہیں تو بات چیت ضرور ہوتی ہے. اور پھر خصوصاً ایسے حالات میں دیکھیں ایران کا ممبر ہے اس کا, پھر اس کے علاوہ بہت سارے ڈائلاگ بھی ہیں اس میں, اور پھر اس کے بعد بہت سارے اور ملک بھی ہیں جو آبزرورز ہیں اس میں, تو وہ بھی اپنے نمائندے بھیجتے ہیں. تو اس لیے جو ہے اس فورم میں فوکس تو ظاہر ہے اسی پہ ہوگا, اکنامک سائڈ پہ فوکس ہوگا, ظاہر ہے کنیکٹیوٹی پہ, اور میں نے باقی جو چیزیں کہیں کلائمیٹ ریزیلینس اور جو ہے ڈفرینٹ سیکٹر میں کوآپریشن بنانے پہ, لیکن ساتھ ہی ساتھ تبادلہ خیالات جو ہے وہ دوسری چیزوں پہ بھی ہوتا ہے. اور اس میں یہ اس طرح کی کانفرنسز میں جو لیڈرز جتنے بھی شرکت کرتے ہیں ان کے وفود پھر آپس میں جو ہے بائلیٹرل میٹنگز بھی آرگنائز کرتے ہیں, تو وہ بھی آن دا سائیڈ لائنز ہوتی ہیں اس طرح کی کانفرنسز میں, اور کئی بار وہ بہت اہم ہوتی ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اتنے ایک اہم فورم ہے اور اس پہ جب یہ پاکستان یہ سارے لیڈران آئیں گے تو اس میں پوری اس کا جو ہے افادیت پوری طرح سے ظاہر ہوگی, جو ان سے اس سے نہیں جو کہ وہ اکنامک کوآپریشن کے ہیں بلکہ اس کے علاوہ اپنا پلاننگ پروموٹ کرنے کے لیے تبادلہ خیالات ہوتے ہیں, اس کے ذریعے
बिल्कुल सही है कसवर साहब। देखें ऑप्टिमिज्म तो है ना, वहाँ पर भी ऑप्टिमिज्म है, जैसे कि राजेश पवार भी बता रहे थे कि बहरहाल ये एक मस्बत पेशरफ तो है। वो कह सकते थे कि हम टेली कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान है। वाकई इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूँ राजेश साहब की बात सुन के, जिस आपने बात की कि वाकई ऑप्टिमिज्म है और हद हाइट है ऑप्टिमिज्म की। मतलब 2019 के बाद मैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कामयाब तरीन सफारतकारी है और उसके बाद वहाँ से एक अच्छा एक रिस्पांस मिला है, तो आप इनको क्रेडिट दें। दोनों मुल्कों को इनकी जो जनता के मन की बात सामने आई है। और मैं आपको ये बात बताऊं कि हिस्टोरिकली अगर आप ये देखते हैं, यहाँ पे PML नून और वहाँ पे BJP को आज थोड़ा सा करना, आपको याद होगा वाजपेयी बस लेके आ गए थे वहाँ पे, नवाज शरीफ साहब उस वक्त मेरे ख्याल के प्राइम मिनिस्टर थे, और सेम इज़ द कंडीशन कि इस वक्त भी नवाज शरीफ साहब ड्राइविंग सीट पे हैं और शहबाज शरीफ साहब उनसे कंसल्ट करते हैं। उसके बाद एक हसीन इत्तेफाक है कि वहाँ पे BJP की गवर्नमेंट है और दोनों साइडों पे जिस तरह एक बर्फ, मैं तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहूँगा कि आइस इज़ मेल्टिंग। मतलब ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि जिस तरह शाहजहाँ साहब की बात बिल्कुल ठीक होगी कि एक मल्टीलैटरल फोरम है, इसके ऊपर बायलैटरल की बात नहीं कर सकते। लेकिन राजेश ने एक्चुअली ही हैज़ सेट द टोन कि चीज़ हो ही नहीं सकता है कि दो मुल्क आपस में हों और बायलैटरल ताल्लुकात की बात ना हो और वो भी पाकिस्तान और इंडिया हो, तो ये हो ही नहीं सकता। मेरा ख्याल यही है कि एक अच्छी शुरुआत है, ऑप्टिमिज्म है इंडिया में, पाकिस्तान में, लेकिन हमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेना पड़ेगा। जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, इंटरनल पॉलिटिक्स को साइड पे करना पड़ेगा, आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, राजेश हमारे साथ चूंकि मौजूद हैं, उनको फिर जाना भी है, वो एयरपोर्ट पर हैं। बताइए, जैसे आपने खुद भी कहा, आप खुद भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में रिपोर्टिंग करते रहे हैं और आपको पता है कि जंग की तबाहियां, मसाइल, कॉन्फ्लिक्ट्स ये कितना अवाम को और लोगों को परेशान कर देते हैं। इस खित्ते के अंदर जाहिर है अवाम पर तवज्जो है, आपकी हुकूमत की भी होनी चाहिए, हमारी हुकूमत की भी है। इक्तिसादी तरक्की शुड बी दी अल्टीमेट जो मकसद होना चाहिए। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल क्लियर है दोनों ममालिक के जो मुल्क चलाने वाले लोग हैं कि इक्तिसादी तरक्की, अवाम की हालत को बेहतर करना, ये मकसद होना चाहिए बजाय इसके कि हम कॉन्फ्लिक्ट्स में जाएं। देखिए, बिल्कुल सही बोला आपने ये, और मैं अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी पब्लिक वाईफाई सिस्टम पे हूँ, जिसकी वजह से जो है मेरा कनेक्शन बार बार ये कट रहा है या कमजोर हो रहा है, कई बार आवाज नहीं आ रही है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे सुन पा रहे होंगे। जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। 100% इत्तेफाक रखता हूँ कि दोनों गवर्नमेंट्स, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी मुल्क में हो, सबसे पहला उसका जो फर्ज बनता है वो जो आवाम है उसका भला करने का बनता है। और कहीं ना कहीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होती है, चाहे वो रिलीजन के नाम पे हो, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान की दुश्मनी है उसको बुनाने के लिए हो, वो बहुत ज्यादा होती है और दोनों मुल्कों में होती है। तो कहीं ना कहीं वो बदलना होगा। और जैसा कि मैं आपका जो है ध्यान ले जाना चाहूंगा पब्लिक डिबेट्स के ऊपर, जो मीडिया है, नेशनल मीडिया है दोनों कंट्रीज का, जो बड़ी चैनल्स हैं, वहां आपने देखा होगा जिस तरह के पार्टिसिपेंट्स आते हैं दोनों तरफ से, वो कोई रिटायर्ड कर्नल, कोई रिटायर्ड जनरल आता है, दोनों तरफ से चिल्लाते हैं एक दूसरे के ऊपर, वो दिखाने की कोशिश करता है कि मैं इतना बड़ा शेर हूं, मैं इतना 30 मार्क का हूं, और वो उल जलूल बातें करते हैं, जिससे एक आम जनता, जो आम नागरिक है, उसके दिमाग में भी बहुत नेगेटिव इंप्रेशन जाता है, और वही नेगेटिव इंप्रेशन फिर जो लीडरान है उनके ऊपर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। तो मुझे लगता है एक सेंसिबल डिबेट की जरूरत है, इवन ऑन टीवी चैनल। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेश पवार। हैव अ सेफ फ्लाइट। आप हमारे साथ मौजूद रहे और गुफ्तगू कर रहे थे। यकीनी तौर पर इस खित्ते के का जो मुस्तकबिल है वो इक्तिसादी तरक्की में भी इक्तिसादी तरक्की ही है। डॉक्टर शाजिया साहिबा, आप फरमाइएगा कि ज़ाहिर है कनेक्टिविटी की बात हो रही है और जो कॉन्फ्लिक्ट के जो बुनियादें हैं, यानी अमन व अमान के मसाइल हैं, दहशत गर्दी का सामना है इन ममालिक को, यकीनी तौर पर यह भी एक एजेंडा होगा। लेकिन इक्तिसादी तरक्की जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन की जंग, फिर मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल फ़लस्तीन का तनाज़ा, और उसके साथ जो इसराइली बर्बरियत हो रही है, लबनान में एक्सपेंशनिज़म हो रही है, जंगी ख़तरात मंडला रहे हैं। ये कनेक्टिविटी, राब्ताकारी, ये कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहम है, इसकी टाइमिंग भी बड़ी अहम है। ये जितने पॉइंट्स आपने गिनवाए हैं जावेद साहब, ये सारे के सारे जो हैं वो डिस्कशन में आ सकते हैं और यही डिस्कस होने होते हैं। हमारे रीजन का क्या प्रॉब्लम है, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे बेटर हो सकती है, ट्रेड का कोई पैरेलल सिस्टम जो है वो चलाया जा सकता है, कनेक्टिविटी कैसे हो सकती है,
اور اس کے علاوہ جو ہمارے ریجنل کانفلکٹس ہیں ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، ٹیررزم کے پرابلم کو کیسے سنبھالا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ایس سی او کے فورم پہ ڈسکس ہوتی ہیں، اور یہی ساری باتیں اسی مہینے رشیا کازان میں برکس کے فورم پہ بھی ڈسکس ہونی ہیں. اور ان کا ایجنڈا ہی یہ ہوتا ہے، ان کا پوائنٹ ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی نتیجے پہ پہنچا جائے اور پورے خطے کو، جس کو کہ ہم آئیڈیولوجیکلی گلوبل ساؤتھ کہتے ہیں، اس کو ایک نئے ورلڈ آرڈر کے طور پہ جو ہے اس کو ایک نیا فریم آف ریفرنس دیا جائے، جس سے کہ حالات میں کچھ بہتری آ جائے، جو کہ ایک پہلے کے بنے ہوئے ورلڈ آرڈر سے حالات میں بہتری نہیں آ رہی. اس کے تانے بانے وہیں پہ ملتے ہیں، اور بات پھر وہیں آئے گی کہ بات شروع بھی یہی ہوئی تھی کہ جے شنکر ضرور آئیں، خوش آمدید. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بہت سیولائزڈ ہیں، بہت بیہیو کریں گے، تو ہم بھی سیولائزڈ ہیں، اگر ان جتنے نہ صحیح تو تھوڑے بہت ضرور ہوں گے، تو ہم بھی بیہیو کریں گے. لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میں کسی بائیلیٹرل ایشو کے لیے نہیں جا رہا ہوں. ہاں، اس کے تانے بانے بعض لوگ میرے جیسے جو دو فرلانگ تھوڑا سا ویسے آگے ہوتے ہیں، تو وقتی طور پہ وہ بات جو ہے وہ سمجھانے میں تھوڑے سے ناکام ہو جاتے ہیں. بات جو ہے وہ یہاں تک جا رہی ہے، چونکہ اس میں بہت بڑی طاقتیں، اس میں رشیا اور چائنا انوالو ہے، اور بہت بڑے لیول پہ اگلے 50 سال کی پلاننگ انوالو ہے. تو اس میں سننے میں یہ بھی آ رہا ہے، میرے پاس اس کی کوئی اوتھینٹک رپورٹ نہیں ہے، کہ چائنا اور انڈیا کے رپروشما کی بھی بات ہو رہی ہے. تو اگر وہاں پہ جا کے حالات بہتر ہو جائیں گے تو ہم حالات بہتر کرنے میں میں خود باہر رہتی ہوں، تو ہمارے تو حالات پبلک ٹو پبلک، پیپل ٹو پیپل، تو ہمارا کوئی پرابلم ہے ہی نہیں. پرابلم ہمیں ہو بھی کیا سکتا ہے؟ تو بات صرف یہ ہے کہ آپ آئیے، ہم آپ کے آنے کا بہت خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ آپ کے آنے سے ضرور کوئی گڈ ول جیسچر ہوگا، لیکن آپ اپنے اسی ملٹی لیٹرل فورم کی وجہ سے ہی آ رہے ہیں، جو لاسٹ ٹائم آپ نے ورچوئل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو انٹرنلی گلوبل ساؤتھ میں بہت پریشر بھی فیس کرنا پڑا تھا کہ G20 آپ کا جو ہے وہ ہو گیا فیس ٹو فیس، اور باقی شاید آپ اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں اتنی سمپل نہیں ہے کہ ہم صرف یہ کہ مہمان ہیں تو ہمارا کلچر ہے، ہم مہمان کی مہمان نوازی پہ تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا، لیکن مہمان نوازی کے چکر میں اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو بھول جائیں تو وہ ایک بہت ڈفرینٹ چیز ہے. اور اگر کل کو ہمارا اور انڈیا کا کوئی ریپروشما ہوتا ہے تو اس سے اچھی بات ہی کیا ہو سکتی ہے. لیکن انڈیا کی ٹون ابھی بھی جو ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے کہ اگر آ بھی رہے ہیں تو آپ ان کے ڈائلاگ جو ہیں، آپ ان کا کانورسیشن بھی سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کسی بائیلیٹرل کے لیے نہیں جا رہا ہوں، اور میں ایک سیولائزڈ آدمی ہوں، بیہیو کرنے کی کوشش کروں گا. تو آپ امیجن کر لیں کہ اگر وہ مس بیہیو کریں گے تو کیا کریں گے، کیا مطلب تم کیوں کریں گے. تو اتنا نوٹی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں. ہمیں پتا ہے جب ہمارے جو ہیں وہ بلاول زرداری وہاں گئے تھے تو آپ کی طرف سے کتنی سرد موہری تھی، وہ ہماری طرف سے نہیں ہوگی. اب دیکھیں کہ ہم تو پہلے سے ان کے آنے سے پہلے ہی اچھل رہے ہیں، تو ہم تو بہت زیادہ بہت خیر مقدم ان کا کریں گے. لیکن آپ آ رہے ہیں ایک ایس سی او کے پلیٹ فارم کے لیے آ رہے ہیں، اور فیوچر میں ظاہر ہے پورا گلوبل ساؤتھ کنیکٹ ہونا ہے، اور باتیں کہاں جانی ہے، ایمبرج تک، یونٹ تک، ڈی ڈالرائزیشن تک، اور گلوبل جو نارتھ ساؤتھ کوریڈور ہے وہ برکس اس میں BRI میں مرج ہونا ہے. تو باتیں تو اس لیول کی ہو رہی ہیں. تو یقیناً آپ نے آنا نہیں تھا، آپ اس کے ممبر ہیں. اگر میکسیمم آپ یہ کر سکتے تھے کہ آپ ورچوئلی اپیئر ہو جاتے، لیکن آپ ضرور آئیے. آپ خوش آمدید. اس کے علاوہ اور ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن ظاہر ہے جو ڈاکٹر شازیہ صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ خطے کے اندر پڑوسی ممالک کے ساتھ ہم تعلقات اچھے چاہتے ہیں. ملک صاحب، ہمیں تو مسائل ہیں کہ مسئلہ کشمیر ہے بھارت کے ساتھ سب سے بڑا تنازع ہے، پھر اگست 2019 میں جو اس نے کیا یک طرفہ فیصلہ، تو ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم تو اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن بھارت ہی اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم ہے. ایک روایتی ہٹ دھرمی کا، جس طرح آپ نے ریمارکس میں کہا کہ بھارت ہمیشہ روایتی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتا رہا، لیکن پاکستان نے تو ہمیشہ تعمیری، مثبت، بامانی، فروٹفل، ریزلٹ اورینٹڈ بات چیت کا ہمیشہ پروموٹ کیا. اور یہ جو جامع مذاکرات کا عمل ہے جو تعطل کا شکار ہوا، یہ بھی بھارت کی روایتی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہوا. پاکستان نے بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے، وفود کی سطح پر اور ہر انٹرنیشنل فورم پر بامقصد اور تعمیری بات چیت کو
آگے بڑھانے کے حوالے سے ایک انتہائی مثبت کردار ادا کیا. لیکن چلو کم از کم ایک جمود اور ایک دونوں ممالک کے درمیان ایک تعطل آیا ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارتی وزیر خارجہ کی چلو آنے سے ایک شروعات ایک اچھی یہ ضرور ہے کہ اس کانفرنس کی ویسے بھی بہت زیادہ اہمیت ہے اور بھارت کی کم از کم وزیر خارجہ کی سطح پر جو نمائندگی ہے وہ موجود ہے. تو آگے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ممالک جو ہے آگے جامع مذاکرات کا عمل بحال ہوتا ہے نہیں ہوتا, اس کے فوری کوئی امکانات نظر بھی نہیں آ رہے. جس طرح کی گراؤنڈ ریئلٹی سے وہ ڈفرینٹ ہے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ جو اس وقت خطے کی صورتحال ہے, دہشت گردی, انتہا پسندی, کشمیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو بروٹلٹیز ہیں, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں, یہ تمام جو فیکٹرز ہیں یہ پوری دنیا کے سامنے کہ کس طرح بھارت پاکستان کو ڈی سٹیبلائز ہمیشہ کرتا رہا ہے. پاکستان کے داخلی معاملات میں جو ان کی مداخلت ہے, دیگر اور ایشوز ہیں, تو وہ کوئی ڈھکی چکی بات نہیں, پوری دنیا ان سے آگاہ ہے. لیکن یہ امید کرنی چاہیے کہ شاید آگے چل کے دونوں ممالک کے درمیان کوئی بہتری آ جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دیکھیں مختلف جو ریجنل تنظیمیں ہیں اس کے مقابلے میں امریکہ نے تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں, تو شاید اس وجہ سے بھی یہ ڈاؤن گریڈ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی کچھ سال پہلے سے یہ دیکھا جا رہا تھا, بھارت کو یہ لگا انڈیا کو کہ
ये क्योंकि चाइना का इसमें जाहिर है कि SCO जो है उसमें चाइना और रशिया जो है वो सबसे ज्यादा अहम, शुरू में फाउंडिंग भी वो पार्टनर्स वही थे, और वो क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, जब यूएस की वो जिसको सो कॉल्ड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी कहते हैं, जब इंडिया उसका हिस्सा बना और इन सारी तंजीमों का क्वाड और ऑकस और इस तरह की तंजीमों का मेंबर बना, तो उसने फिर आहिस्ता थोड़ा सा एक वॉक बैक जो उनसा है, ऑल्दो कि पहले बहुत कीननेस थी 2014-15 तक, और फिर जब मेंबर बने फिर उसके बाद से हमने देखा कि जिस तरह जो इन्होंने कॉन्फ्रेंसेस को वो कर दिया, वर्चुअल कर दिया, हालांकि उससे पहले 2 कॉन्फ्रेंसेस कोविड के टाइम पे ही इन पर्सन हो चुकी थी, और उसके बाद ये जो पिछली भी कॉन्फ्रेंसेस में हमने देखा जो सरबराही जिसमें के सारे अभी जो इसमें हुई थी कजाकिस्तान में, इसमें सारे मेंबर कंट्रीज के जो टॉप लीडर्स आए थे उसमें सारे, और बल्कि जो मेंबर कंट्रीज नहीं भी हैं जो डायलॉग पार्टनर्स थे उनमें से भी बहुत से मुल्कों के सरबराहान आए, अर्दवान जिस मैंने कहा और अमीर ऑफ कतर और भी, तो उसमें भी जयशंकर ही गए। तो वो बिल्कुल एक बहुत ज्यादा ऑब्वियस है वो चीज कि वो थोड़ा सा वॉक बैक कर रहे हैं और अपना इसमें जो पार्टिसिपेशन है उसका लेवल उन्होंने थोड़ा सा डाउनग्रेड किया है, उसको अहमियत जरा, क्योंकि उनके जो सियासी जो उनके इंटरनेशनल रिलेशंस की जो फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव है, उसके जो मफादात हैं उसमें प्रॉब्ली उनको वो कोई इस किस्म का बैलेंस सूट करता है। लेकिन इसमें जो फॉरेन मिनिस्टर का जो आना है उसमें खैर ये मैंने कहा खुद से भी कि उन्होंने कह दिया पहले कि मैं बायलैटरल मीटिंग्स इसमें नहीं करूंगा, और थोड़ा सा एक जरा उसमें कोई इस तरह की बात भी जो ताबिया ने मेंशन भी किया वो ठीक है, लेकिन ये बात भी है कि इस चीज का इम्कान भी था कि वो जयशंकर भी ना आते, तो चलें जो है आपकी शिरकत एटलीस्ट तो जितना मैंने कहा कि एक मुस्बत और एक कंस्ट्रक्टिव जो है ना अप्रोच और माइंडसेट, हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें नजर आएगा उनकी तरफ से। बिल्कुल और ज्यादा इस कॉन्फ्रेंस में जो बाकी सारे बहुत ही अहम मुल्क जो शिरकत कर रहे हैं, ठीक है, वो उनको मिलेगा बहुत बिल्कुल सही है क्लासरा साहब। लेकिन जाहिर है इस खित्ते इक्तिसादी तरक्की इस खित्ते का मुस्तकबिल है हर सूरत में, इसमें कोई शक नहीं है। मैं वैसे मैं पैनलिस्ट को एक छोटा सा क्विकली आपको जाना पड़ेगा, वक्त बड़ा कम रह मुझे गया ये बताइए कि जयशंकर के पास एक था कि जी मैं वर्चुअल कर लेता हूँ, मैं पाकिस्तान नहीं जाता, पाकिस्तान उड़ने के जो मामलात हैं, आखिर किस चीज़ ने उनको फोर्स किया है कि यू हैव टू गो देयर? मेरा ख्याल है कि इसी पॉइंट के अगर अब मेरे पैनलिस्ट इसी के पॉइंट को फोकस करें तो यहीं से निकलता है कि कामयाब सफारतकारी और इसके पीछे एक काफ फरमा रही है, ये वाकई जिस तरह कहते हैं कि बर्फ पिघली है, पहला पॉइंट। पैसिमिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि इक्तिसादी, इसमें कोई शक नहीं है, 40% है ऑफ द टोटल वर्ल्ड जो वो GDP है, वो इसमें इस फोरम के ऊपर जो ममालिक हैं वो कंपोज करते हैं, पाकिस्तान उनका हिस्सा है। मेरे ख्याल में कि बहुत बड़ी बात है, एज ए होस्ट पाकिस्तान अगर चाहे, और मेरे ख्याल में को चाहेंगे, एक बेहतरीन किस्म का एक फोरम के ऊपर एक कोई सिफारिशात हो सकती हैं। पाकिस्तान काफ़ी अरसे से एक फ्रीजाइल इकोनॉमी है, तो इसको क्लिक कर सकता है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया हुआ है, ये करेगा, इसको अच्छी शुरुआत है। जिस तरह चाइना आ रहा है, मलिक साहब पाकिस्तान जो है वो काफी कुछ हासिल जो कर आपने सकता है जो बात की ना कि इस खित्ते का जी। मुस्तकबिल है इक्तिसादी तरक्की, तो आपने बिल्कुल एक नुक्ते में बात ख़त्म कर दी कि मुआशी, इक्तिसादी, तजारती जो डिप्लोमेसी और जो ताउन है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये एक ऐसा फोरम है जहाँ इन तमाम ममालिक के हेड्स ऑफ स्टेट बैठेंगे, तो यकीनी बात है कि वो इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करेंगे। पाकिस्तान ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और पाकिस्तान फैसिलिटेट भी कर रहा है बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को, SFIC की कोशिशें, दीगर और मामला देखें, पोटेंशियल है और कुदरती वसाइल से माला माल है ये खित्ता। तो अगर ये इक़्तिसादी और मुआशी तल्लुक़ की नई राह खुलेगी तो इससे बेरोजगारी और जो पॉवर्टी एलिवेशन है उसमें बहुत मदद मिलेगी। अल्टीमेट जो फायदा है वो तो फिर आवाम को ही पहुंचना है, लोगों को पहुंचेगा, उसके असरात बहुत बहुत शुक्रिया मलिक मंजूर अहमद साहब, कसवर क्लासरा साहब आपका, जौहर सलीम साहब आपने हमें ज्वाइन किया, आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस है और पाकिस्तान की इससे बहुत सी तवक्कुआत हैं, पूरे खित्ते के इस कॉन्फ्रेंस से बहुत सी तवक्कुआत हैं। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।